السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، رات گئے بڑی خبر ہے، بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے۔ جیسے ہی شہباز شریف جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اب آگے معاملات کو کس طرح لے کر کے چلنا ہے، یہ نئی ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے اور معاملات کہہ لیں کہ طے پا گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آج 26 لوگ تحریک انصاف کے رہا کیے گئے۔ تو ناظرین کرام، اس ساری صورتحال کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اب فوج کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ جنرل عاصم منیر نے بڑے واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے، اور اپنی جو پالیسی ہے اور حکمت عملی ہے شہباز شریف صاحب کے جانے کے بعد، مطلب اب جو آگے فوج کس طرح جو ہے وہ معاملات کو لے کر کے چلے گی، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان کی پالیسی کیا ہوگی، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کے سامنے وہ جو ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد جو معاملات اب ٹھنڈے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ اب کیا پالیسی کیا ہے، اس وقت فوج کے اندر کیا چل رہا ہے، فوج اس وقت کیا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، سوچ کے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں، حالات چینج ہو رہے ہیں، یہ جو معاملات چینج کیے ہیں، یا جو ٹھنڈ، جو گرم موسم میں تھوڑا سی ٹھنڈ پیدا ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے، اب چیزیں کچھ بدلی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جیسے ہی 9 مئی کے واقعات ہوئے اور پکڑ دھکڑ ہوئی، اس کے بعد فوج نے ایک تحریک انصاف کے حوالے سے سروے کروایا تھا، جو کہ جس میں بڑے ہی کم مارجن میں جو ہے وہ ووٹ بینک کم ہوا تھا عمران خان صاحب کا۔ اور دوسرا، کل سے جو ہے وہ ایک اور سروے چل رہا ہے جس کو منصور علی خان نے جو ہے وہ کروایا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی بہتر رہی، جس میں انہوں نے آپشن دیے عمران خان، شہباز شریف، دونوں ہی فیل ہو گئے، دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ 78% جو ہے ووٹ، یعنی کہ سب سے زیادہ ہائی ریٹ، یا یوں کہہ لیں کہ 100% عوام عمران خان کو بہتر کہہ رہی ہے، اور 15% صرف شہباز شریف کو، اور دونوں فیل ہو گئے 4%، اور دونوں ہی ایک جیسے تھے صرف 2%۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو سروے ہیں وہ تمام عمران خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے، بڑے گھر والوں کو بھی، کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات چینج ہوئے ہیں۔ تو اب نئی ٹیم کس طرح آگے معاملات کو لے کر چلے گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اب جو پالیسی سامنے رکھنی ہے، آرمی چیف صاحب نے آج خطاب کیا جس میں ان کی وہ سارا مائنڈ سیٹ فوج کا، فوج آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا، وہی پالیسی میکر ہوتا ہے فوج کے اندر، وہی چیزیں جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ ان کی جانب سے آج جو ہے وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ سامنے آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر بنا ہے، افواج پاکستان اور عوام ایک تھے اور ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج آزادی پریڈ منعقد کی، جس میں پاک فوج کے دستوں نے مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہاں مہمان خصوصی تھے۔ اور تقریب سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم کو 76واں جشن آزادی مبارک ہو، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور آج کا دن مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کی تجدید کا دن۔ انہوں نے کہا ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں، اور پاکستان کو خوشحال اور مستحکم ملک بنانا ہمارا مشن ہے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہم 76 برس سے آزادی کا دن منانے کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان بے شمار وسائل اور ان گنت نعمتوں سے مالا مال سرزمین ہے، قوم اندرونی بیرونی چیلنجز سے نبٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری ترقی ہماری آئندہ نسلوں کی بہتر مستقبل کی ضامن ہوگی، اور ہماری ترقی ہمارے اسلاف اور عوام کے خوابوں کی تعبیر ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں، آگے ان چیزوں کے اوپر کام ہوگا، میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ ہم ایک اور اہم کٹھن دور سے گزرے، ہمیں شدت پسندی اور جنگی جنون سے ایسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مطلب آرمی چیف صاحب جو ویژن رکھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آنا ہے اس طرف، یہ جو معاملات نا کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر مذاق بھی فوج کا بنایا جاتا ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی 75 سال سے ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ اب معاملات میں جو ہے وہ آگے چینجنگ آئے گی، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم قائد اعظم کے کال کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی کہ آمین ہے، اور اس موقع پر اپنے عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں، ملک کی خود مختاری اور سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان آرمی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم اور فوج میں دراڑ ڈالنے کی مضموم کوشش ناکام ہوگی۔
ٹھیک ہے. اب یہ کون لوگ کوششیں ڈالتے کرتے رہے, جن لوگوں نے کوششیں کی اور جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دماغ خراب کیے, وہ اس وقت جا چکے ہیں, تو وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں جغرافیائی سیاسی تنازعات, طاقت کے حصول کی کشمکش جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. قوم ان چیلنجز کو خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو, ان سے نبرد زماں ہونے کا حوصلہ, صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی میں جیسے انہوں نے بات کی نا کہ ہمیں جغرافیائی سیاسی تنازعات, طاقت کے حصول کی کشمکش جیسے تمام معاملات کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ساری چیزیں ان کی یہ پالیسی میں ہیں اور انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپوگنڈا مسترد کرنا ہوگا. یہ عناصر معاشرے میں ناامیدی پھیلانے کی ناکام کوششوں میں سرگرم ہے. کوئی ملک اور قوم چیلنجز سے نبردازمہ ہوئے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت فوج کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب اسی کو سامنے رکھ کے جیسے شہباز شریف کی ٹیم گئی ہے, جیسے ہی شہباز شریف صاحب آؤٹ ہوئے ہیں, تو جناب نئی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ انوار الحقاقت کے ساتھ بڑوں کی اہم بیٹھک ہوئی ہے. اور اس بیٹھک کے اندر جو ہے معاملات جو طے کیے گئے وہ یہ ہیں کہ ہم نے جو 9 مئی والے واقعات بنے, اس سے پہلے کشیدہ حالت تھی, یا رجیم چینج جب ہوا یا حکومت جب چینج ہوئی, اس کے بعد فوج اور عوام میں جو دوری بنی ہے اس کو ہم نے مٹانا ہے. اور یہ جو ایک سیاسی کشیدگی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس وقت جو نیگیٹو امیج فوج کا پاکستانی عوام کے اندر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس وقت ختم ہوگا جب تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے ہوں گے, اور اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کار فرما ہونا ہے. اور اس حوالے سے ایک اہم ملاقات بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر. اور یہ ناظرین کرام ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ہم نے آگے جو ہے وہ اب ان معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے, معاملات کو ٹھیک لے کر کے چلنا ہے, ملک کی ترقی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. اور یہ جو کشیدگی ہے, یہ جو معاملات ہیں اٹھا لو, یہ مطلب وہ ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو ہوا کیا ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ آزادی کا جشن, پی ٹی آئی کے 26 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم, یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے جشن آزادی پر راستہ روکنے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی کے 26 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں یوم آزادی کے موقع پر ہلڑ بازی اور راستہ بلاک کرنے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کے کیس کی سماعت ہوئی, جس میں ملزمان کو پیش کیا گیا اور انہوں نے 26 جو مجسٹریٹ نوید خان صاحب ہیں انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور 10,000 روپے کے ذاتی مچلکوں کی عوض رہائی کا بھی حکم دیا. تو یہ ناظرین کرام اس میں اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں 12 جبکہ تھانہ اپارہ میں 14 پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب پیش وغیرہ ہوتے تھے ان دنوں میں. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.